ہاٹ ایشو آج کا ہمارا ہے پی ٹی آئی کا جلسہ اور پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات۔ 8 ستمبر کو سنگجانی اسلام آباد میں پی ٹی آئی نے جلسے کا اعلان کیا تھا، جو جلسہ انہوں نے 26 اگست کو منسوخ کیا تھا، جس میں علی امین گنڈا پور صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے کسی ذمہ دار بندے سے بات ہوئی اور پھر خان صاحب سے ملاقات کروائی گئی اعظم سواتی کی، اور 26 اگست کی صبح جلسہ منسوخ کرنے کا اعلان ہوا، لیکن ساتھ ہی 8 ستمبر کی تاریخ بھی دے دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ لازمی یہ جلسہ ہوگا۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ شاہد احمد خٹک صاحب ہمیں جوائن کیا ہے، ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے بڑے دبنگ ایم این اے ہیں، اور کھل کر بات کرتے ہیں۔ کرک سے آپ کا تعلق ہے۔ شاہد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ جلسے کی تیاریاں کر رہے ہیں، آپ کی میٹنگ بھی ہوئی ہے علی امین گنڈا پور صاحب سے، کیا آپ کو اس میٹنگ میں کچھ ایسا اشارہ ملا ہے، کچھ ایسا پیغام ملا ہے کہ جو 8 ستمبر کو جلسہ ہو رہا ہے اسلام آباد میں وہ نہیں ہوگا، یا کوئی رکاوٹ ہوئی تو کیسے ہینڈل کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، تحریک انصاف ایک پرامن سیاسی جماعت ہے۔ ہم اسلام آباد میں ایک پرامن 8 ستمبر کو پرامن جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور جلسے کا مقصد کیا ہے؟ جلسے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا جو بیانیہ ہے یا جو ہم نے پیغام دینا ہے اپنے عوام کو، تو ہم نے مجمع اکٹھا کرنا ہے، وہاں پہ تقاریر ہوں گی، ہمارے پارٹی کی لیڈرشپ وہاں پہ بات کرے گی۔ تو جلسے میں ایسے کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ جس کی خوف اور ڈر کی وجہ سے یہ پچھلے 2 دفعہ تو لاسٹ ٹائم تو ہم نے عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر جلسہ پوسٹپون کر دیا تھا، لیکن اس دفعہ پارٹی نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے، اور ہم سب نے ہمارا متفقہ فیصلہ ہے، چونکہ میں جلسہ کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، کہ جلسہ انشاءاللہ ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہر صورت جلسہ کریں گے۔ یہ این او سی کینسل کر دے، این او سی دے نہ دے، کیونکہ اس دفعہ نہ ہم پاکستانی قوم کا پریشر جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں، یا جو ہمارے ورکرز کا تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر جو پریشر ہے، نہ ہم وہ پریشر فیس کر سکتے ہیں۔ تو جلسہ کریں گے انشاءاللہ، اور پرامن جلسہ کریں گے۔ اور تو بنیادی مقصد پریشر جو ہے ورکرز کا اور عوام کا، اس سے پارٹی لیڈرشپ پریشان ہے اور چاہتی ہے کہ جلسہ کرے، ادروائز کوئی مقصد نہیں ہے؟ نہیں جی، دیکھیں ہمارے جلسے کا جو تھیم ہے کہ مینڈیٹ چوروں کو بگانا ہے، عمران خان کو لانا ہے۔ اصل بیانیہ، اصل پیغام تو یہی ہے جی۔ 3 چیزوں کے اوپر اس جلسے کے مین مقصد جو ہے، جو ہمارا فوکسڈ ہے، ایک یہ کہ ہم عوامی پریشر بڑھانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی رہائی کے لیے۔ نمبر 2، جو 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ فارم 47 کے ذریعے ایک پولیٹیکل جماعت سے اس کا مینڈیٹ چین کے باقیوں میں بانٹ دیا گیا، تو اس کی ریکوری کے لیے۔ نمبر 3، اس ٹائم اس ملک پاکستان میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، اور نہ اس ٹائم کوئی آپ کو سول سپریمیسی یا کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل چیز نظر آپ کو نہیں آئے گی۔ تو ہماری جو جدوجہد ہے، جو عمران خان صاحب کی 28 سالہ سیاسی جدوجہد ہے کہ اس ملک میں رول آف لا ہو، تو یہ بنیادی طور پہ جو ہماری جدوجہد ہے رول آف لا کے لیے ہے، اور اس ملک میں حقیقی آزادی کے لیے ہے۔ جو عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا، جو انہوں نے قوم کو شعور دیا، جو انہوں نے قوم کو سول سپریمیسی کے لیے جو ان کی جدوجہد دی، تو بنیادی طور پہ ہم ان چیزوں کے اوپر یہ فوکس ہو۔ سول سپریمیسی پہ میں آپ سے بات کروں گا، لیکن آپ نے بھی ایک بات کی ہے بڑی اہم ہے۔ آپ نے کہا کہ حکومت کو ہٹانا ہے، اس ناجائز حکومت کو ہٹانا ہے اور خان صاحب کو رہا کروانا ہے۔ حکومت اگر ہٹ گئی، فرض کریں آپ کے جلسے کے بعد مستعفی ہو گئی، تو آپ تو حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی نے آپ کو آفر کی تھی الیکشنز کے فوراً بعد، ان کے ساتھ آپ نے مل کے بنائی نہیں، تو پھر حکومت ہٹا کے آپ کیا کریں گے؟ کیاس ہوگا ملک میں، یا آپ اپنی حکومت بنا پائیں گے؟ جی دیکھیں، جس دن ہماری جوڈیشری اصل معنوں میں آزاد ہوگی، ہمارے اس ٹائم تقریباً 100 سے زیادہ سیٹوں کے اوپر ٹریبیونل میں کیسز چل رہے ہیں، اور وہ ایسے کیسز نہیں ہے کہ ہم کوئی ریکاؤنٹ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ تھیلے کھول دیں اور تھیلے میں آپ ریکاؤنٹ کر دیں۔ اس دفعہ جو ٹریبیونل میں ہمارے کیسز ہیں تحریک انصاف کے، وہ صرف فارم 45 کو ٹیلی کرنا ہے۔ جو فارم 45 ہمارے پولنگ ایجنٹ کو سٹاف نے دیا، وہ، اور دوسرا وہ جو آر او نے الیکشن کمیشن کو جمع کرایا، ان فارم 45 کو ٹیلی کرنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے
जब साइट के ऊपर फॉर्म 45 अपलोड किए तो सारे टेम्पर्ड थे। तो इस दफा जो हमारे ट्रिब्यूनल में केसेस है, जिस दिन ट्रिब्यूनल में हमारे केसेस फिक्स हो गए, जिस दिन सुनवाई होगी, जी आप देखिए इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल के जज को उनकी डिग्री जो है वो जाली करार दी। और डिग्री कैसे जाली करार है कि जी इसकी शॉर्ट अटेंडेंस है। 30 साल बाद इनको याद आया कि हम इनकी अटेंडेंस देखें, और अटेंडेंस की बुनियाद के ऊपर एक ट्रिब्यूनल का जज जो फैसला करने जा रहा था उन 3 हलकों में इस्लामाबाद के, कि जो उन्होंने फॉर्म 45 कंपेयर करने थे। तो जी जब तो बेसिकली जी एक मुझे कंप्लीट करने दे अफसर साहब, मुझे कंप्लीट करने दे। तो वो उस जज की डिग्री जाली करार दे के उसको हटा दिया है। अब दूसरा कोई जज अपॉइंट करेंगे। इन तमाम मसाइल का जो इस टाइम सरगना बना हुआ है, जो तमाम मसाइल का जिसको आप बादशाह कह सकते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि सारी की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आयद होती है, जुडिशरी की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नंबर 2 इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, जिसका हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि वो रिजाइन करें, क्योंकि 5 साल में उसने एक इलेक्शन कराना था, अवाम के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेता है, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करा पाया। और दानली भी ऐसी कि फॉर्म 45 के जरिए फॉर्म 45 को चेंज करके 47 में रिजल्ट ही चेंज कर दिया है। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। आपका जो एक इल्जाम है काजी फायज ईसा साहब के हवाले से, बाज लोगों के ख्याल में ये आपका तासुब है, क्योंकि तारिक महमूद जहांगीरी की अगर जाली डिग्री की बात हो रही है, उसमें सिंध यूनिवर्सिटी जामिया कराची है, उसका सिंडिकेट है, और सिंध हाई कोर्ट उसमें इन्वॉल्व है, और फिर सिंध हुकूमत है उसमें, और ट्राइब्यूनल्स का जो आपका इशू चल रहा है वो इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट के साथ है। तो काजी फायज साहब को टारगेट क्यों कर रहे हैं आप? जो असल आपका मुद्दा जहां पे है इलेक्शन कमीशन पे, सिंध हुकूमत पे, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? जी देखिए, इस टाइम लीड कौन कर रहा है? नहीं, ये तो नीचे जो अदलिया तो ऐसे नहीं है। अदलिया देखिए, अदलिया तमाम जजेस बराबर हैं और आजाद हैं। अफसर साहब जी मैं बताता हूं अफसर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा कि हमसे मनपसंद फैसले लिए जा रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा, इसी तरह सिंध हाई कोर्ट के एक जज ने लेटर लिखा कि जी हमसे मनपसंद फैसले लिए के लिए हमें प्रेशराइज किया जा रहा है। तो आप खुद देखिए, अगर हाई कोर्ट के जजेस का ये हाल है, तो आप सेशन कोर्ट के जजेस उनका आप खुद ही हाल आप जान सकते हैं। अच्छा, जुडिशरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जिम्मेदारी। अगला आपने बात की खान साहब की रिहाई की, और आपकी पार्टी के अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं, मैं आपको नाम भी उन लोगों के ले सकता हूं, जो ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं और लीडरशिप जितनी भी बाहर है इस वक्त जेलों से, वो आपस के इख्तलाफात उनके इतने गहरे हैं कि वो खान की रिहाई चाहते नहीं हैं, क्योंकि खान बाहर आ गया उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो क्या ये जलसा जो है ये इख्तलाफात ख़त्म करेगा या बढ़ाएगा पार्टी के अंदर जो है? जी देखिए, एक तो ये कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे जितने भी असीरीन इस टाइम जेलों में, तमाम की तमाम पार्टी उसके ऊपर मुतफिक है कि हम अपनी जदोजहद करें, हम स्ट्रगल करें, क्योंकि इमरान खान साहब और हमारी लीडरशिप के ऊपर पॉलिटिकल केसेस है। अगर ये कोई क्रिमिनल केसेस होते या कोई ऐसे केसेस होते तो हम जुडिशरी की तरफ देखते। तो हमारे पास यही रास्ता बचता है कि हम अवामी मूवमेंट की तरफ जाएं, और तमाम की तमाम लीडरशिप आपको इस्लामाबाद में एक स्टेज के ऊपर नजर आई। आपने कहा अवामी मूवमेंट, तो आप क्या अवाम की ताकत से जेल का दरवाजा तोड़ सकते हैं? जी देखिए, हम जेल का दरवाजा तो नहीं तोड़ सकते, और ना तहरीक इंसाफ कोई ऐसा इरादा रखती है कि हम कोई भी पुरअमन अपने जदोजहद को हम किसी दूसरी तरफ ले जाएं। लेकिन याद रखें, इमरान खान साहब जो है वो 25 करोड़ अवाम का महबूब लीडर है। तो जब आप पॉलिटिकल उस लीडर को जिसके साथ 70-75% जिसकी पॉपुलरिटी हो अवाम के अंदर, आप उसको हक नाखेद में रखे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि अवाम कब तक इस चीज का वेट करेगी? जी देखिए, जितने भी अभी जो बांग्लादेश में हुआ, तो वहां पे तो कोई जेल तोड़ के नहीं गया था, अवाम में इतना प्रेशर आया कि हसीना वाजिद को रिहा कर दिया। तो हमारी भी स्ट्रेटजी है कि हम इतना प्रेशर बनाएं अवामी। नहीं, लेकिन बांग्लादेश में तो लोग पार्लियामेंट में दाखिल हो गए, वजीर आजम हाउस में दाखिल हो गए, तो फिर हसीना वाजिद ने छोड़ा ना। तो क्या आपका भी कुछ ऐसा प्लान है? जी देखिए,
میں بار بار یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے شو میں بھی کہ جدھر آپ کو پارٹی کی لیڈرشپ ملے گی وہ تمام کے تمام اجتماعات جو ہے وہ پرامن ہوں گے. جس دن عوام خود سے نکل آئے یا طلبہ خود سے نکل آئے اور لیڈرشپ نہ ہو تو میں حکومت کو خبردار کرتا ہوں کہ ڈرے اس دن سے. پھر وہ یہ نہیں دیکھیں گے, ان کو یہ نہیں پتا کہ ایوان کتنا مقدس ہوتا ہے, اس کی تقدس کیا ہے, اچھا پرائم منسٹر کتنے امپورٹنٹ جگہ ہے, پھر وہ چلے جاتے ہیں. وہ بنگلہ دیش میں تو لیڈر لیس پروٹیسٹ تھا, وہاں پہ تو کوئی لیڈر نہیں تھا, وہاں پہ تو عام لوگ لکھے بنگالی نہیں کہ انہوں نے حکومت کا ٹھیک ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی بنگلہ دیش جیسا ماحول پیدا ہو سکتا ہے یا ہو جائے گا کچھ دنوں میں, جیسے کہ ایک 1 اکتوبر کے بعد آپ انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے یہ کال بھی دی ہے کہ 1 اکتوبر کے بعد اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ ہوں گے, تو آپ سمجھتے ہیں 1 اکتوبر تک اگر خان صاحب باہر نہ آئے تو سڑکوں پہ ہوں گے اور بنگلہ دیش سٹائل یہاں پہ احتجاج ہوگا؟ جی دیکھیں, جو مہنگائی کا حال ہے, جو اس ٹائم آپ کی معیشت کا حال ہے, جو آپ کے انفراسٹرکچر کا حال ہے, جو آپ کے انٹرنیشنل ریلیشن کا حال ہے, جی آج کا نوجوان جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے, وہ تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھتا ہے, اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ایون اس وقت کے نوجوان آپ کی ڈریسنگ کو بھی مانیٹر کرتے ہیں کہ جو ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ ریپریزنٹ کر رہا ہے اس کی ڈریسنگ کیا ہے. تو جی دیکھیے, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اگر ایک دفعہ طلبہ نکل آئے, عوام خود سے نکل آئے, کیونکہ تنگ ہے اس ٹائم, جو فرسٹریشن کا ماحول ہے, جو گھٹن کا ماحول ہے اس ٹائم اس ملک میں, تو یہ مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی قوم ہماری کال کے بغیر ہی خود ہی نکل آئے گی, اور کال دینے والے قوم ہوں گے, عام پبلک ہوں گے, وہ شاید خٹک ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر نہیں ہوگی. بہت شکریہ.